بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، خوشی کی خبر اہل اسلام کے لیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین کے ماننے والے ہیں، جو کہ اخلاقیات کا مجسمہ تھے، جنہوں نے اپنے کردار و گفتار سے اسلام دنیا کے کونے کونے تک اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کا حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچایا، انہی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے پاکستان میں بھی ایک ایسی مسجد موجود ہے۔ یہ خوشخبری ہے اہل اسلام کے لیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستانیوں کے لیے، جسے BBC نیوز نے رپورٹ کیا کہ مانسہرہ KPK میں مانسہرہ میں ایک ایسی مسجد موجود ہے کہ جس میں اہل تشیع اور اہل سنت جو ہیں وہ مل کر ایک مسجد میں ان کی عبادت ہوتی ہے۔ یعنی انہوں نے رپورٹ کیا کہ صبح اذان فجر شیعہ اذان ہوتی ہے، ظہر شیعہ اذان ہوتی ہے، عصر اہل سنت کی اذان ہوتی ہے، مغرب اہل تشیع کی اذان ہوتی ہے، اور عشاء پھر اہل سنت کی اذان ہوتی ہے، اور ان کی جماعت جو ہے وہ ظاہر علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ جو سن رہے ہیں، آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستان میں جہاں انتہا پسندی، تشدد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین سرکار دو عالم، جنہوں نے ہمیں اسلام سلامتی سلامتی، ہمارا مذہب سلامتی ہے، اسلام ہے، وہاں ممبروں پہ بیٹھ کے ایسی ایسی بدتمیزیاں، بد تہذیبیاں، دوسرے مسلک کے فرد کو اپنی عبادت کا اپنی مسجد میں داخل نہیں ہوتے۔ جہاں دیکھیں ہندو وہاں انتہا پسندی کرتے ہیں نا بھارت میں، تو ہمیں بڑا برا لگتا ہے کہ یہ ہندو وہاں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرتے۔ بھائی پاکستان میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ممبروں پہ چڑھ جاتے ہیں، نہ زبان میں اخلاقیات ہے، نہ کوئی کردار گفتگو ایسی ہے کہ جس سے وہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں، بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ جی اس لیے اگر آپ عالمی لیول پہ دیکھیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہاں جی عالمی لیول پر دیکھو اہل سنت کی حفاظت اہل تشیع کر رہے ہیں، اسلام ہے اس کا نام، وہ نہیں دیکھ رہے۔ یہ جو مانسہرہ والا تو واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا نا، عالمی لیول پہ میں بندہ حقیر طالب علم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہاں نہیں دیکھ رہے مولا علی علیہ السلام خاتم النبیین کے ماننے والے، وہ صحیح مسلمان جو توحید کو مانتے ہیں، ختم نبوت کو مانتے ہیں، وہ وہاں مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، ظالم کے مخالف کھڑے ہیں عالمی لیول پر۔ اسی طرح یہ جو مانسہرہ میں جو یہ مسجد ہے، اور اس میں کہتے یہ ہیں، BBC کی رپورٹ ہے کہ جب حج عمرہ زیارات پہ جانا ہوتا ہے، کوئی اہل تشیع کا فرد فقہ جعفریہ کا جانے لگتا ہے، تو اہل سنت والے اس کو رخصت کرتے ہیں، وداع کرتے ہیں۔ اہل سنت والا کوئی فرد جانا چاہتا ہے عمرہ حج زیارت کے لیے، تو اہل تشیع فقہ جعفریہ والے اس کو رخصت کرتے ہیں۔ اور محرم میں جو ہے وہ اہل تشیع کی مجالس میں اہل سنت والے، مانسہرہ کی پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہ بات جو انتہا پسند ہیں، جنہیں صفحہ نمبر اتنا، کتاب نمبر اتنی، اور تشدد اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے اور تفرقہ بازی، اور جو اسلام کو خاتم النبیین کے نام کو، جو کہ رحمت للعالمین ہیں، جو سرکار دو عالم ہیں، ان کے نام کو استعمال کر کے کس طرح سے پاکستان میں یہ کر رہے ہیں۔ اسی پاکستان میں یہ ٹھنڈی ہوا ہے ان کے لیے جو معتدل ہے، جو اعتدال پسند ہے، جو کہ اسلام پر عمل، اسلام سلامتی پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو وہاں پر یہی بتایا جاتا ہے کہ جب مجالس ہوتے ہیں محرم الحرام کی، تو اہل سنت والے اس میں شرکت کرتے ہیں، اور جب اہل سنت کی ربیع الاول میں محافل ہوتی ہیں، تو اہل تشیع فقہ جعفریہ والے اس میں شرکت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وحدت کا پیغام۔ یہ ہمارے بزرگ بتایا کرتے تھے کہ کوئی 60-70 سال پہلے پاکستان میں ایسے ہی پیار محبت تھا اہل سنت کا اور اہل اسلام کا، آپس میں کوئی فرقے بازی نہیں تھی،
جیسے کہ دیگر ممالک میں پاکستان کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں یہ اسلام میں تفرقے بازی، بھارت ہمارے ساتھ ہے، کیا وہاں تفرقے بازی آپ نے کبھی سنا؟ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ دیوبند ہے، اور وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور وہ آپس میں جگڑ رہے ہیں، اور وہ تفرقے بازی کبھی بھارت میں سنا آپ نے؟ ہمارے ساتھ ایران ہے، کبھی اس میں سنا؟ دیگر ممالک ہے، کبھی آپ نے سنا کہ ان میں تفرقے بازی ہے؟ یہ ہم میں بھی تفرقے بازی نہیں تھی، یہ 60-70 سال پہلے نہیں تھی، وہ ڈکٹیٹر آیا، اس نے ایسا ظلم کیا، اس نے ہم بائی بائی تھے، ہمیں انہوں نے فرقوں میں اس نے تقسیم کر دیا، اور پھر اسی پاکستان میں وہ حالات بھی دیکھے گئے، اور تشدد اور تنگ نظری اور عجیب قسم کے فتوے۔ لیکن میں پھر آپ کی خدمت پہ عرض کروں گا، خراج تحسین پیش کروں گا مانسہرہ کی اس مسجد، اس علاقے، اس گاؤں کے رہنے والوں کو، آپ نے ایک اچھا ماڈل ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تمام پاکستانیوں کو چاہیے، چونکہ ہمارا مذہب اسلام ہے، خدا کے بندو ہمارا مذہب اسلام ہے، اس کو دیکھو، سلامتی، پیس، سلامتی، اور ہم کس طرح سے تنگ نظر ہیں، دوسرے مسلک کو برداشت نہیں کرتے، جو اپنے نظریے کے خلاف ہے، جو مجھ سے اختلاف رکھتا ہے، میں اسے بندہ ہی، انسان ہی نہیں سمجھتا۔ یہ دین اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین نہیں ہے۔ وہ پہلے 60-70 سال پہلے کہتے ہیں ہمارے پاکستان میں ہی جب جلوس نکلتے تھے اہل تشیع کے، تو اہل سنت والے پانی کی سبیلیں لگتے تھے، اہل سنت کے گھر میں بھی نوحے سنے جاتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کا ذکر ہے، تو اس لیے تنگ نظری نہیں تھی۔ یہ تو اس کے بعد میں نے عرض کیا ڈکٹیٹر نے آ کے سارا معاملہ جو ہے وہ پھر برود، اور پھر جو پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کا نظام اور سارا کچھ ہوا۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کریں گے، میں اور آپ ہم سب مل کے کوشش کریں گے کہ وحدت ہو، آپس میں اتفاق و اتحاد ہو۔ یہ کفر کے فتوے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔